الحمدللہ آج ہم لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ۔ وَإِذَا قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ حابیل اور قابیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حابیل جو ہے وہ چھوٹا بیٹا تھا، وہ بھیڑ بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا۔ قابیل جو ہے وہ کاشتکار تھا۔ ان دونوں کے مابین کس بات پہ پرابلم ہوئی اس کا جو ہے ہمیں کوئی صحیح روایات میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ وہ بھی ایک مشہور روایت ہے، وہ مشہور بات ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب پیدا ہوتے تھے بچے تو وہ جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتے تھے، ایک بھائی اور ایک بہن۔ جو ایک جوڑا بھائی اور بہن کا پیدا ہوتا تھا ان میں شادی نہیں ہو سکتی تھی، تو جو دوسرا جوڑا بھائی اور بہن کا پیدا ہوتا تھا تو پہلے والے لڑکے کی شادی لڑکی سے اور دوسرے والے لڑکی کی شادی لڑکے سے ہو جاتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قابیل کی شادی جس بہن کے ساتھ یا جس لڑکی کے ساتھ ہونی تھی وہ قابیل کو پسند نہیں تھی کسی بھی ریزن سے، تو اس نے حابیل کو یہ کہا کہ بھی ایسا ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی، یہ جو جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ تو حابیل نے کہا کہ بھی یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر یہ کہا، ان دونوں کو سجیسٹ کیا کہ ایسا کہ تم دونوں اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنا نذرانہ پیش کرو، تو جس کا نذرانہ قبول ہو جائے گا وہ شادی کر لے۔ تو اس وقت یہ ہوتا رہا تھا نذرانہ قبول کرنے کا طریقہ کہ لوگ یا جو بھی اپنا صدقہ وغیرہ پیش کرنا چاہتے تھے وہ ایک جگہ پہ رکھتے تھے، اس کے بعد آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ جلا دیتی تھی، تو جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا بیسیکلی اس کا صدقہ جل جاتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ کام کیا گیا تو حابیل نے جو ہے وہ بہترین اناج پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا صدقہ قبول کر لیا، اور قابیل نے جو ہے کوئی اچھی چیزیں پیش نہیں کی تھی تو اس کا صدقہ قبول نہیں کیا گیا۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کی قربانی قبول کر لی گئی دوسرے کی نہیں کی گئی، تو قالا، اس نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی، یہاں پر نام نہیں آئے ہیں تو ہم ناموں کے بغیر بات کریں۔ قالا، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ جو ہمیں ملتا ہے جہاں پہ قتل کیا گیا اور اس کی وجہ حسد بیان کی جا رہی، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ تمہیں قتل کر دوں گا، انتقام کے جذبے میں آ گیا۔ قالا، اب جس کو قتل کیا جا رہا تھا اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کا ہی قبول کرتا ہے، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ پرہیزگاروں کا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں روایت ملتی ہے مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، لا یقبل الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ہمارے لیے بھی اصول آ گیا، جیسے اس وقت اللہ تعالیٰ نے صرف دونوں میں سے جو متقی تھے ان کا یا اس کا نذرانہ قبول فرمایا، اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی صدقہ وہی قبول فرماتا ہے جو پاک ہو، پاکیزہ ہو، حلال کا ہو۔ بلکہ ایک روایت میں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو حرام سے صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ تو قبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو حرام کمانے کا اس پر جرم ہے یا جو حرام کمانے کی وجہ سے اس پر عذاب ہے وہ بھی نہیں ٹلتا، اسے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو ہمارے یہاں بہت بڑا ایک غلط عقیدہ بن چکا ہے نا کہ وہ پنجابی کہتے ہیں نا جنی انی پیندی ہے انی انی پائی جاؤ، تو یہ جو بھی انی پا رہے ہیں نا، جو بھی لوٹ کے کھسوٹ کے مال جمع کر رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں اس میں سے ہم اتنا مال صدقہ کر دیں گے تو ہمارا پاک ہو جائے گا، بالکل پاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی حرام مال کو قبول نہیں فرماتا۔ تو دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی، ایک یہ کہ آپ کا مال حلال ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ آپ جو دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے دیں۔ آگے مقتول جو ہے اس کی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، وَمَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ اس نے اوپن کہہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نہیں قتل کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال لیں ایک دوسرے کے اوپر تو وہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قتل کر دیا چلیں وہ تو جہنمی ہے، اب وہ جو قتل ہو گیا وہ جہنمی کیسے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا؟
وہ تو اب قسمت ہے کہ ایک نے قتل کر دیا دوسرے نے نہیں کیا، لیکن ارادہ تو دونوں کا قتل کرنے کا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قاتل اور مقتول جب ایک دوسرے پہ تلوار نکالنے اس نیت سے کہ میں نے اسے مارنا ہے، تو فرمایا کہ دونوں جو ہے نا وہ جہنمی ہیں۔ بخاری کی روایت۔ ڈیفینس میں اپنے آپ کو بچانا جائز ہے۔ بہرحال یہاں پر تو اس نے کہا کہ میں سیلف ڈیفینس بھی نہیں کروں گا، آپ مجھے مارو گے تو میں سیلف ڈیفینس بھی نہیں کرتا۔ اور پھر وجہ اس نے بیان کی، سبحان اللہ، اس نے وجہ بیان کی، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ تقویٰ کی نا یہ سب سے بڑی بات اس نے کر دی کہ مجھے اپنے رب کا خوف ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی اپنے سر لے لو، فتکون من اصحاب النار، پھر تم ہو جاؤ گے جہنم والوں میں سے، جو بھی وبال ہے وہ سارا تمہارے سر جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ اچھا، صحیح بخاری میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ظالم اور مظلوم ہیں ان دونوں کو لایا جائے گا۔ تو جو ظالم ہے، اور وہ ظالم جو ہے اس میں قتل کرنے والا بھی شامل ہے اور دوسرے لوگوں پر زیادتی کرنے والا بھی شامل ہے۔ یہاں پہ لوگ سوچتے نہیں ہیں نا، کسی پہ زیادتی کرنے سے پہلے، کسی کو ٹارچر کرنے سے پہلے، کسی کو بات کرنے سے پہلے، کسی کو دل دکھانے سے پہلے، وعلیکم السلام تو اللہ، کسی کا دل دکھانے سے پہلے وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں نا۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت کے مطابق کہ دونوں کو لایا جائے گا۔ اب جس کا دوسرے کی طرف حساب نکلتا ہوگا نا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ لوگ آئیں گے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر، یعنی اتنی نیکیاں ہوں گی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نیکیوں کے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، مثلا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس شخص کی تمام نیکیاں ان دوسرے لوگوں میں بانٹ دے گا۔ اس کے بعد بھی ایسے لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس پہ نکلتا ہوگا، تو پھر یہ کیا جائے گا کہ ان کی جو برائیاں ہیں وہ اس شخص پہ ڈال دی جائیں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں چلا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک انسان اپنی ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا ہے، یہ سوچ سوچ کر کہ میں جو ہے آخرت میں جنت چاہتا ہوں، جنت میں اونچا مقام چاہتا ہوں، لیکن وہ اپنی نیکیوں کو سنبھال کر نہیں رکھتا یا اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت میں اس کی وہ تمام کی تمام نیکیاں اس کے تو کیا کام آنی ہے، دوسروں کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں، کسی بھی قسم کی نیکی کریں، اس کی ایسے ہی حفاظت کریں جیسے اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا کہ اس کے نفس نے آمادہ کر لیا، تو اس سے یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا تھا نا، کہ وہ کہہ رہا تھا میں قتل کروں گا، وہ کہہ رہا تھا دیکھو نہیں کرو، یا اگر تم کرو گے تو میں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو قتل کرنے والا تھا نا اس کے اندر کوئی ایک ضمیر نام کی چیز تھی جو اسے منع کر رہی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ غلط ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا، یعنی وہ جو شیطانی نفس تھا اس نے اسے سبز باغ دکھائے اور اس بات میں آمادہ کر دیا کہ بھی قتل کرنے ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پہ وہ شادی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ نکاح کا ہے، وہ شادی کے معاملے نہیں، اس عورت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اس چیز پہ کنونس کر ہی لیا کہ نہیں میں نے اسے پھر بھی قتل کرنا۔ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس نے قتل کر دیا اور ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا۔ اب یہ کیونکہ پہلا خون تھا جو نسل انسانی میں ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا، تو اب جب اس نے قتل تو کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تباہ والوں میں سے بھی ہو گیا۔ اب اسے یہ نہ سمجھ آئے کہ میں اس باڈی کا کیا کروں، کہ اب اس سے ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دا باڈی، اب میں اس سے جان کیسے چھڑاؤں، اب جو بھی ہوگا۔ اب کچھ روایات میں یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پہ چند دن پڑی رہی ہیں، کیا ہوا کہ اس میں سے بو آنے لگی، اللہ عالم کی، لیکن بات ہوا یہ کہ اب اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ قتل تو میں نے کر دیا ہے، اب میں اس باڈی کا کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے، اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک کوا اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا۔ اب یہاں پر ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ دو کوے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار مار کے مار دیا، اور جب وہ دوسرا کوا مر گیا تو پھر اس کے بعد اپنی چونچ سے وہ زمین کو ریدنے لگا اور اس نے اس کوے کو اس میں دفنا دیا، اللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ تو ہمیں ملتی ہے کہ کوا آیا اور اس نے جو ہے زمین کو ریدنی شروع کر دی، لیوریہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قالا، جب اس نے یہ دیکھا، قالا تو جس نے قتل کیا تھا اس نے کہا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا غرابی فاوری سوءۃ اخیہ، اس نے کہا کہ ہائے میری شامت، یعنی کہ کیا میری بدقسمتی ہے، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی دیتا۔ فاصبح من النادمین، اور پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا نا کہ وہ بڑی شدید ندامت کا شکار ہوا،
لیکن اس ندامت کے باوجود اس کی توبہ کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا. تو اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ ایک انسان اپنے گناہ پر نادم ہو جائے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے تو اس کا گناہ نہیں معاف ہوگا. گناہ پر نادم ہونا بھی توبہ کی شرط ہے اور توبہ کرنا بھی توبہ کی شرط. آپ نادم ہو، آپ ارادہ کریں کہ آپ اس کے بعد جو ہے یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ دونوں توبہ کی شرائط میں سے. تو یہاں پر ہمیں جو ملتا ہے کہ پشیمانی کا ذکر تو اس کا ملتا ہے، ندامت کا ذکر تو اس کا ملتا ہے، لیکن ہمیں اس کے کہیں بھی توبہ کرنے کا ذکر نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس نے کرنا تھا وہ اس نے کر لیا، اور جس کام کے لیے اس نے کیا تھا اس کام سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا. بہرحال من اجل ذلک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، یعنی تورات میں ہم نے اس کا ذکر کر دیا تھا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے، یعنی اگر قصاص کے طور پہ کسی کو قتل کیا جائے تو یہ جائز ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے، فساد پھیلانے کے جرم سے. یعنی کہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. ایک اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بیان فرمائی کہ انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے قصاص کی وجہ سے، اور دوسرا انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے فساد پھیلانے کی وجہ سے. اور ہمیں حدیث میں ملتے ہیں جو 3 وجوہات ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہیں کہ کسی کو قتل کرنے کی جو 3 وجوہات ہیں، اس میں ایک ہی ہے کہ انسان ارتداد کا شکار ہو جائے، ارتداد، دین چھوڑ کے مرتد ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ قتل کے بدلے جو ہے اس نے قتل کیا ہو. تیسرا جو ہے وہ شادی شدہ زانی، اس کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے. یہ 3 صورتیں ہمیں ملتی ہیں احادیث میں. بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں یا قتل کے قصاص کے جرم میں. ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی نے کسی کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اتنی سویر آیت ایک انسان کی جان کے ضمن میں تقریباً میرے محدود مطالعے کے مطابق اور کسی دینی کتاب میں نہیں. میں جو ریسرچ کر رہا تھا، جو پڑھ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، اور کسی کتاب میں تو اور کسی دینی کتاب میں نہیں ہے. دیکھیں کسی نے اپنی طرف سے لکھ دیا تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو دینی کتب ہیں ان میں ایسی بات کہیں نہیں ملتی کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، یا ایک انسان کی جان کو اس قدر اللہ تعالیٰ نے اہمیت بخشی. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد صرف یہی نہیں، ایک اور ایڈیشن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن احیاها، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری نوع انسانی کی جان بچا دی. اللہ اکبر. یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تو ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قتل کا ذکر کیا، 2 باتوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر کر دیا. اب ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس انسان کی جان کی قدر و قیمت اس قدر کم ہو چکی تھی کہ وہ انبیاء اور رسل کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے تھے. اور ہمیں کئی جو ہے نا ایسی روایات ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو قتل کی تھی. حضرت یحییٰ کا بھی نام ہمیں اس میں ملتا ہے. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں، باز نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا. میں بائبل میں دیکھ بھی رہا تھا، بائبل میں بہت ساری سزائیں جو ہے نا وہ بہت سخت قسم کی سزائیں بھی ہیں. تو جو لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو لوگ ہمارے دین پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا سخت ہے، وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے دین میں بہت ساری سزائیں جو ہیں وہ نئی نہیں ہیں، بلکہ وہ پہلے سے جو سوسائٹی میں سزائیں موجود تھیں انہی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ سمجھے کہ لیگلائز کر دیا. اب اس کے بعد آ رہی ہے آیت محاربہ. محاربے سے کیا مراد ہے کہ جب اسلامی ریاست میں کوئی گروہ فتنہ مچائے، فساد مچائے، دہشت گردی کرے، خون ریزی کرے، قتل کرے، گینگ ریپس وغیرہ ہوتے ہیں، ڈاکہ زنی، راہ زنی، تو اب اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سزا بیان ہوتی ہے. لیکن ہم ایک چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ اس آیت میں جو سزا بیان ہو رہی ہے یہ تب ہے جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اٹھوں اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی سے جج بن جاؤں، خود ہی قاضی بن جاؤں، خود ہی فیصلہ کروں اور خود ہی سزا دے دوں. یہ معاملہ دین میں نہیں ہے. ہم یہ یاد رکھیں گے کہ دین میں سزاؤں کا معاملہ انسان کی اپنی مرضی پر منحصر نہیں ہے. دین میں سزاؤں کا معاملہ قاضی کے پاس ہے، اور قاضی بھی کون ہے؟ جو حکومت کا لگایا ہوا ہے. جو اسلامی حکومت کا قاضی ہے وہ فیصلہ کرے گا کیا سزا دینا. اور اسی طرح ہم ایک اور چیز دیکھیں گے، کچھ تو سزائیں ہیں جو دین میں ہیں جو تو دینی ہی دینی، لیکن کچھ سزائیں ایسی بھی قاضی دے سکتا ہے اس وقت کے حساب سے. کہ فرض کریں قاضی جو ہے وہ یہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ایک شخص نے یہ فلانا گناہ کیا، میں گناہ کا نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، کہ اس نے فلانا گناہ کیا اور اس گناہ کی وجہ سے بہت سے لوگ
ABCD افیکٹ ہوئے ہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے. اور لوگ کہیں گے بھی دین میں تو اس کی سزا قتل ہے ہی نہیں. لیکن وہ قاضی جو ہے وہ اس بات پہ ظاہر بات اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جواب دہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن وہ جو قاضی ہے جو اسے منصب ملا ہے وہ اپنے منصب پہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے. فرض کریں کہ وہ کسی کو ایک مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ شراب کے پینے کے جرم میں کسی کو قتل کی سزا دے دیتا ہے فار ایگزامپل. اب اگر اس قاضی نے اس وقت کے قرائن کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ صحیح کیا تو وہ صحیح ہے، وہ کر سکتا ہے. یا اگر قاضی جو ہے جیسے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے لیکن کسی وجہ سے اس قرائن کو دیکھتے ہوئے قاضی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے تو وہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے. اس سے کیا سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ ایک انسان جو قاضی نہیں ہے وہ اپنی طرف سے یہ منصب نہیں سنبھال سکتا اور اپنی طرف سے لوگوں کو سزا اور جزا دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہ آیت پڑھنے سے پہلے میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ آیت پر عمل ہوگا یہ تب ہوگا جب اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اسلامی اصولوں کے تحت کام چل رہے ہیں، اس کے بعد کوئی یہ کام کرتا ہے. ورنہ ہوگا کیا؟ آج ہم دیکھیں ورنہ ہوگا کیا ہماری سوسائٹی میں. ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ وکیلوں کو خرید لیتے ہیں، ججوں کو خرید لیتے ہیں، نظام اپنی مرضی کا ہو جاتا ہے. آپ نے کتنے بڑے سے بڑے جرم بھی کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ سب ہوتا ہے نا. میں کسی بھی پارٹی کا نام نہیں رہا ہوں، میں بالکل جنرل بات کر رہا ہوں. اب آپ سوچیں اگر ایسے معاشرے میں اسلامی سزاؤں کا نفاذ کر دیا جائے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عام عوام کو تو نہیں ہوگا. اس کا فائدہ تو وہ سارے بڑے لوگ ہی اٹھائیں گے، اور جو عام عوام ہے جو پہلے بیچارے بھیڑ بکریوں کی طرح وہ تو ذبح ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے اسلام کی جب تک ہر بات کو کانٹیکسٹ میں نہ دیکھا جائے ہم اس کی وزڈم کو، اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکیں. تو بہرحال ہم آیت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. یعنی جو اسلام یا اسلامی ریاست ہے جو اس کی عمل داری ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں. چیلنج کرنے سے کیا مراد ہے کہ بغاوت کر دیتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں. یعنی بغاوت تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین میں کرپشن پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. أَن يُقَتَّلُوا، تو کیا ہے ان کی سزا جو لڑائی کرتے ہیں کہ انہیں عبرت ناک طور پر قتل کر دیا جائے. بلکہ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے نا یقتلوا، اس کا مطلب ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے. یعنی جو اسلامی ریاست ہے اس کی سینکٹیٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسلامک ریاست جو ہے وہ بیسیکلی ویلفیئر ریاست ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور مطلب یعنی بڑی شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے، لیکن دیکھا جائے نا جو اسلامی ریاست ویلفیئر مسلمانوں کو کرنی چاہیے نا وہ آج کل ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے. یعنی بڑی، میں جسے کہتے ہیں نا شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ جو مسلمانوں کا کام تھا وہ یہاں پر ہوتا ہے. ہم سر آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مجھے یہ نا مجھ سے کئی لوگ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر، یہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کی ہو یہ بات، کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر نا ویلفیئر کی بہت خیر موجود ہے. اپنے پرابلمز اپنی جگہ ہیں، فیملی کے پرابلمز ہیں، جو ان کے اخلاقیات کے پرابلم ہیں، وہ سارے پرابلم اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن یہاں جو ویلفیئر کا کام ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر کوئی آیا ہوا ہے ویسے ہی کسی فرض کریں وزٹ ویزے پہ آیا ہے، اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، اب وہ اگر ہاسپٹل جائے گا نا تو یہاں پہ ہاسپٹل میں اسے ٹریٹمنٹ منع نہیں کی جا سکتی. یعنی اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے پاس انشورنس ایپ ہے، وہ کہیں گے تم بیمار ہو لیٹ جاؤ، علاج کریں گے، وہ بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اسی طرح یہاں پر کوئی ایجوکیشن کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو وہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو اسکول میں بھی داخل کروائیں، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے پاس کیا اسٹیٹس ہے، آپ کہاں سے، وہ کہتے ہیں بچہ پڑھانا آ جاؤ پڑھو. اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پر جو چلتا ہے کام، یعنی کہ یہاں پہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، یا کتنے سارے جو ہے نا ایسے ادارے ہیں جنہیں گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے. ہوم لیس شیلٹر، ہوم لیس لوگوں کو کھانا کھلانا، کہیں پہ فری کلینک لگے ہوتے ہیں، یعنی کتنا ایسا کام ہوتا ہے یہاں پہ. اور اسی لیے آپ دیکھیں جو چیز میں نے یہاں پر نوٹ کی ہے نا، کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں نا، یعنی ایک وہ شخص ہے جو اپنی کسی بدبختی کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھوک کا اور اس کا ننگ دھڑنگ کا شکار ہو تو، ورنہ یہاں کا انہوں نے ایک ویلفیئر نظام ایسا بنایا ہوا ہے اور لوگ اتنا اس میں پیسہ ڈالتے ہیں کہ یہاں کے ویلفیئر میں بہت خیر نظر آتی ہے. یعنی کہ اس سے ہم جو ہے نا جو سچ ہے وہ سچ ہے، اس سے ہم لوگ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ویلفیئر کی خیر جو ہے ہمارے ملکوں میں، یا یہ کہنا چاہیے کہ اسلامی ملکوں میں نظر آنی چاہیے تھی. لیکن وہاں پر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ جاتے ہیں، آپ کی 3 نسلیں ایک ملک میں کام کرتی ہیں، جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو دفعہ ہو، آؤٹ، تمہارے یہاں کوئی کام نہیں، تم یہاں پر آئے تھے، کام کیا، پیسے لیے، آپ دفعہ ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. یعنی کہ آپ دیکھیں بالکل 180 ڈگریز فرق. جب تک آپ وہاں رہ رہے ہیں تب تک آپ وہاں رہ رہے ہیں، جب تک انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ان کی غلامی میں ہیں، تب تک سب اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آپ بھی بہت اچھے ہو. لیکن جیسے ہی آپ کا کام ختم، آپ کی عمر اوپر، ہم نے تمہیں پیسے دے کے رکھا تھا، یہاں سے اب نکلو، چاہے تمہاری 3 نسلیں آپ پیدا ہوئی ہیں، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں.
یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے اسلامی حکومت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اسلامی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی نا کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور ویلفیئر اسٹیٹ میں جو فساد پھیلائے گا مطلب وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، جو لوگوں کو خیر پہنچ رہی ہے وہ اس کا پرابلم کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اچھائی مل رہی ہے وہ اس اچھائی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فساد پھیلاتے ہیں نا پھر ایسی جگہ پہ ان کو عبرت ناک طور پہ قتل کیا جائے، یقتلوا، علماء فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او یسلبوا، یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے، او یا پھر کیا کیا جائے، تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، یا الٹا ہاتھ اور سیدھا پاؤں کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی، یعنی یہ دنیا کی زندگی میں ان کی جزا ہے جو خز ہے، جو ان کو تکلیف ہے، جو رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں اتنی سخت آیت محاربے کی، اتنی سخت آیت انسان کو جو ہے سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اتنی سخت آیت پھر بھی۔ اب دیکھیں اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے اس کے جو توبہ کر لیں۔ کب توبہ کر لیں؟ من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پاؤ، یعنی اگر ایک شخص پکڑا جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ نکل آتی ہے، راستہ جو ہے نا وہ نکل آتا ہے، لیکن پکڑا گیا اس کے بعد توبہ کر لی تو پھر وہ توبہ قابل قبول نہیں۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس شخص نے کسی کا مال لوٹا ہے، کسی پہ زیادتی کی ہے، یا اور کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی اسے واپسی کرنی ہے، تو پھر خالی توبہ کافی نہیں، پھر جو اس نے کسی شخص کا حق مارا ہے وہ اسے واپس دینا پڑے گا۔ فَعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ فرض کریں ایک انسان اسلامی ریاست میں یا کہیں پر بھی اگر اپنے طور پہ کسی چیز کو مانتا ہے نا، یعنی کہ اس کا چرچہ نہیں کر رہا ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، وہ کچھ بھی سمجھتا ہے، کچھ بھی مانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چیزیں ایسے نہیں ایسے چلنی چاہیے، ایسے نہیں ایسے چلنی چاہیے، لیکن اگر وہ فساد نہیں پھیلا رہا ہے یا اس کی وجہ سے لوگوں کا حق نہیں مار رہا ہے، پھر وہ اس کا معاملہ اس کے تک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ان سے پوچھ کر ان سے انٹرویو کر کے یہ بات پوچھی جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، نہیں۔ یہ وہ ہے جب ایک انسان اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، جو کوئی کچھ سوچتا ہے وہ اپنی طرف سے سوچتا رہے، اس کا جو ہے نا وہ کوئی باہر نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، یعنی ایسے اعمال اختیار کرو کہ تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہاں پر جو لفظ وسیلہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے جو ہے نا وہ غلط کانسیپٹ پھیلے ہوئے ہیں۔ عربی میں وسیلے کا مطلب ہوتا ہے وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کیا جائے۔ ہمیں وہ بخاری کی مشہور حدیث ملتی ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، کہ جس میں 3 لوگ کہیں سے گزر رہے تھے تو موسم خراب ہوا تو وہ غار میں چلے گئے، اور جب وہ غار میں گئے تو غار پہ جو ہے وہ آگے ایک بڑا سا پتھر آ گیا، اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو زندگی سے مایوس، تو ان تینوں نے اللہ تعالیٰ کے جناب دعا کی اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتے ہوئے کہ اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا، اگر میں نے صرف آپ کے لیے کیا تو اس کو سرکا دیں۔ دوسرے نے کہا میں نے یہ کیا، تیسرے نے کہا میں نے کیا، اور پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ پتھر اتنا ہٹ گیا کہ وہ سے نکل گئے۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو وسیلہ ہے، جو عربی میں یا جو اللہ تعالیٰ جب وسیلے کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایسے ذرائع، ایسے اعمال اختیار کریں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور دوسرا وسیلے کے بارے میں ایک اور بھی بات ہے کہ جب ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لفظ وسیلہ آتا ہے۔ یہ وسیلہ جو ہے جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ دعا کرے گا کہ وہ مقام وسیلے کا مجھے مل جائے جنت الفردوس میں، جو سب سے اونچا مقام ہے، تو میں بھی اس کے لیے قیامت والے دن سفارش کروں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے آگے بڑھ کر اس کا قرب تلاش کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے تقوی جو ہے وہ بنیادی شرط ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے ایک انسان جو ہے وہ حرام پہ حرام، غلط پہ غلط، فضول پہ فضول کام کیے جائے، اس کے بعد دوسری طرف وہ نیکیاں اور اچھے کام کیا اور کہ میں جو ہے نا وہ قرب اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں ہینڈ ٹو ہینڈ چلتی ہیں، یعنی بیلنس والی بات بھی نہیں ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 50% اچھائیاں کی تو 50%، نہیں، یہ بیلنس والی بات نہیں ہے، یہ ہینڈ ٹو ہینڈ والی بات ہے کہ ایک طرف میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال بھی رکھوں گا، دوسری طرف میں نیکیاں بھی کروں گا، اور تیسری طرف میں برائیوں سے بچنے کی کوشش بھی کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے نا وہ صحیح ہوگا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے قرب اللہ تعالیٰ کا وسیلہ جو آپ نے تلاش کرنا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں تو تقویٰ ہو گئی اس کی اول شرط، دوسری ہوگی آپ نے حرام سے بچنا ہے، تیسری بات ہوگی کہ آپ نے اس کی نافرمانی سے باز آنا ہے، اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ واقعی یہ چاہتے ہیں نا کہ جسے اسلام میں جد و جہد کہا گیا ہے، یہ شروع انسان کے اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ دوسروں کو دین کی طرف دعوت دیں، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں گے دین کے لیے، پھر اپنے نفس پہ کام کرنے کے بعد اپنے جو اقربا ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے نا، اپنے نفس پہ کام کرنا چاہتا ہے نا، تو بڑا سمپل سا کام ہے، وہ یہ کرے کہ وہ معاشرے میں دین کا کام کرنا شروع کر دے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا شروع کر دے، لوگوں کو برائی سے روکنا شروع کر دے۔ واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، واللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو ایسے ایسے تانے دیں گے نا کہ آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں علم ہوگا کہ ایسے تانے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ ایسی ایسی کڑوی باتیں کریں گے نا، آپ کو ایسی ایسی آپ کی اوقات یاد دلائیں گے نا کہ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کا تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اور پھر بھی اس کے بعد بھی دین کا کام جاری رکھنا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس معاشرے میں انہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا، لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس چھوڑ جاتے تھے، ان کی کسی بات کو چیلنج نہیں کرتے تھے، جب انہوں نے دین کا کام کرنا شروع کیا تو نعوذ باللہ انہیں کیا کیا نہیں کہا گیا کہ یہ شاعر ہے، یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اور یعنی ایسے لفظ منہ سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ یعنی کہ نبی وقت جو صادق اور امین تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہیں بخشا گیا، تو سوچیں کہ ان کا جو ہے نا وہ تقویٰ کیا ہوگا، ان پہ جو ہے نا اپنے نفس پر جو ان کا جہاد ہے وہ کیا ہوگا۔ تو اگر ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں نا تو بس یہ تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کرتے ہیں، پھر دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا اس کا تزکیہ کتنا ہو چکا ہے، آپ کو پتہ لگے گا۔ بارہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو اللہ کا قرب اختیار کرنا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرو جد و جہد، کوشش کرو۔ اور اس جد و جہد میں نا ہم سب سے پہلے ایک چیز دیکھیں گے، اس جد و جہد میں جب انسان اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کوشش کرتا ہے نا، اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے حرام کو چھوڑنا، سب سے پہلی چیز۔ اور حرام کو چھوڑنے میں بھی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے حرام کے کھانے کو چھوڑنا، کیونکہ اٹس ویری سمپل، ہم جو کھاتے ہیں ہم وہی ہیں۔ ایک انسان حرام کھاتا ہے نا تو وہ حرام خور ہی ہے، اسے نا نیکی پیدا نہیں ہو سکتی، اسے نیکی نہیں نکل سکتی۔ اگر کوئی وہ نیکی کرے گا بھی نا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو روک دیں گے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بڑھنے کے ذرائع کو روک دیں گے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حرام جو کھانے والا ہوتا ہے نا، جو بے شرم بے غیرت، دین کے معاملے کی بات کر رہا ہوں، دین کے معاملے میں جو بے شرم بے غیرت اور غیور نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا۔ اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آگے نہیں جانا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاکی کو اپنے دین کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ کسی غلط چیز کو جو ہے نا وہ استعمال ہونے دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس چیز سے شروع کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکیں۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کریں۔ بلا آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو حرام سے روکتا ہے، جب وہ لوگوں کو پھر کہتا ہے نا کہ حلال کی طرف آؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات میں تاثیر ہی ایسی بدل دیتے ہیں، اتنی گہری کر دیتے ہیں کہ سننے والے کے سیدھے دل پہ بات جا کے بات لگتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو کہ زمین میں ہے کل کی کل، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی، یعنی ڈبل ہو، جو دنیا میں ہے وہ بھی ہے پلس اتنا ہی اور ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور وہ چاہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکیں قیامت کے دن عذاب سے، ما تقبل منہم، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، دنیا میں بھی نہیں قبول کیا جائے گا، آخرت میں تو خیر ایسا ہونا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بتا رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت میں بھی ایسا ہو کہ تمہارے پاس چیزیں جو تم دنیا میں رکھتے ہو، بڑے بڑے تمہارے پاس پیسے ہیں یا تمہارے پاس سونے چاندے بڑی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں بچو گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمیں صحیح مسلم کی ایک روایت ملتی ہے،
آپ کو حدیث کا جو ہے نا وہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک جہنمی کو جہنم سے نکالیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھی کیسی جگہ جہنم؟ تو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بری جگہ ہے، مجھے اس سے بچا لو، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ ہاں بھی اگر تمہارے پاس یہ جتنی بڑی زمین ہے اتنا سونا ہو تو کیا اسے فدیے میں دے کے یہاں سے نکلنا پسند کرو گے؟ تو ظاہری بات ہے اس کا جواب ہوگا کہ بے شک یا اللہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ فدیے میں دے کر اس سے نکلنا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تم دنیا میں تھے تو میں نے تم سے اس سے کہیں کم کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں، اب دوبارہ واپس جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی دردناک عذاب۔ اور اس کے علاوہ ایک بات جو میں بار بار دہراتا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، کہ جو حرام کھانے والے ہوتے ہیں نا واللہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پیسہ دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، گھر دے سکتا ہے، پراپرٹیز ہوں گی، ان کی زندگی میں مینٹل سکون نہیں ہوگا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، نہیں ہو سکتا۔ یہ لکھی ہوئی بات۔ جو حرام کھانے والا ہے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑنے والا ہے، میں نہیں چھوڑنے والے، یعنی جو حرام کھانے والا نا وہ ہے جو جسے پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن چھوڑتا نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کرتا چھوڑنے کی، اور اس کی جو ہے نا جسٹیفیکیشنز دیتا رہتا ہے کہ نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں، نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں۔ وہ آپ کو کیا پتا دنیا کیسے چلتی ہے؟ واللہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ذہنی سکون میسر نہیں کریں گے، اسے کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی، پنجابی کہتا ہے سیاپا، کوئی نہ کوئی مصیبت اسے پڑی رہے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، یعنی مسلسل قائم رہنے والا عذاب۔ ظاہر بات ہے جو ایمان والے ہیں نا، یعنی جن کا اللہ پر ایمان ہے، جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیں گے۔ لیکن نا یہاں پر ہم ایمان کے بارے میں ایک بات سمجھیں، ایمان سے یہ مراد ہے کہ جس نے سمجھ کر، جانتے بوجھتے، شعوری طور پر یہ مانا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور جو بھی توحید کا اور ایمان کا مطلب ہے وہ جانتا ہوں۔ ورنہ ہم بہت جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں، وہ بھی جب مسلمانوں کا کریکٹر کرتے ہیں تو بہت سارے کلمے دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ وہ کلمے دعائیں نہیں ہیں، یہ وہ کلمے، وہ دعائیں، وہ ایمان کی کیفیت ہے جو انسان جانتے بوجھتے اختیار کرے اور ایکسیپٹ کرے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، اپنی بات کو یہیں رکھتے تک ہی رہنے دیتے ہیں، آیت نمبر 37 تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری تصحیح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔